کیا ہے اقرا، آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ، آپ کو سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جس امتی کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، آج وہ امتی تعلیم سے دور، آج وہ امتی قرآن سے دور، آج میرے بھائیوں وہ امتی حدیث سے دور۔ آج ہم مدرسوں میں اپنے بچوں کو نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، آج مدارس میں اور مکتبوں میں ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہتے گا۔ آج میرے بھائیوں ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس تعلیم کو جس امت کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ آپ کو یہ نہیں کہا گیا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شراب پر بین لگا دے، آپ جوا پر بین لگا دے، آپ رشوت لین دین پر بین لگا دے۔ آپ کو سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی گئی تھی وہ کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ آپ کو کہا گیا تھا۔ آج ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن ہو، ہمارا بیٹا عالم دین بنے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو دنیاوی تعلیم دیں گے۔ یہ دین کی تعلیم ہم معمولی عالم بنا کر کے میرا بیٹا کیا کرے گا؟ بس قوم کا امامتی کرے گا، بس چندہ کرتے پھرے گا، پھر تو یوں ہی میرا بیٹا زندگی گزار دے۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ علم الانسان ما لم يعلم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية أخرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، وقت کے نہایت ہی لائق ور نوجوانوں، پردہ کی آڑ میں رہنے والی ماں و بہنوں، سب سے پہلے اس اللہ پاک وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا جس اللہ رب العزت نے ہم تمام کے تمام انسانوں کو پیدا کیا، بعدہ پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار بے بس نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے خاطر بے شمار انگنت نبیوں اور رسولوں کو اس دار فانی کے اندر بھیجتے رہے۔ انہی میں سے ہمارے آخری نبی آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھی ہے۔ انشاءاللہ انہی نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے چند باتیں بیان کروں گا اور وقت مقررہ پر اپنی باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی باتوں کو شروع کرنے سے قبل اللہ رب العزت سے دعا ہے، پاک پروردگار عالم تو ہمیں کہنے اور ہمارے سامعین و سامعات کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔
میرے بھائیوں، آپ کے گاؤں کی اس سریا کی جامع مسجد میں غالباً تیسری مرتبہ حاضری ہے، اور اس وقت میں آپ کے سامنے اپنا بہت ہی قیمتی وقت لے کر کے آیا ہوں، چونکہ ہمارے پاس ویسے وقت رہتا نہیں ہے کہ میں آپ کے گاؤں میں یا کسی اور جگہ میں ٹائم دوں، کیونکہ جمعہ کا ٹائم متعینہ وقت پر ہوتا ہے اور لوگ بارہ بار مختلف جگہوں سے کال کر کے پریشان کرتے ہیں کہ مولانا ہمارے یہاں آئیے، ہمارے یہاں آئیے۔ تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ الگ الگ ٹائم ہے کہ الگ الگ ٹائم میں جا کر کے پروگرام کریں، ایک ہی ٹائم میں ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے، پاک پروردگار عالم رب العالمین تو ہمیں حق کہنے کی توفیق دے اور ہمارے سامعین و سامعات کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور ایک بات میں اپنی باتوں کو شروع کرنے سے قبل عرض کر دوں، میں اکثر دیکھتا ہوں جھارکھنڈ کے اندر اہل حدیث مساجدوں میں، مساجد کے اندر جو لاؤڈ اسپیکر ہوتے ہیں وہ آواز کلیئر نہیں آتی ہے، اکثر یہ میں دیکھتا ہوں، نہ کوئی ڈھنگ کے لگاتے، لیکن میں اکثر یہ بھی دیکھتا ہوں کہ مساجد کی تعمیر و توسیع کے تعلق سے ہم بہت چندہ کرتے ہیں، گاؤں میں، محلے میں اور ہم اور جگہوں میں ہم چندہ کرتے ہیں، لیکن مساجد کی تعمیر و توسیع کہاں تک ہوتی ہے مجھے کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، پاک پروردگار عالم مساجد کی تعمیر و توسیع کے تعلق سے تو پروردگار عالم ذمہ داران مساجد کو زیادہ سے زیادہ توجہ اور دھیان دینے کی توفیق دے، آمین۔ اب میں سیدھے میں چاہتا ہوں کہ بلا کسی تاخیر اور بلا کسی تمہید آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کیا ہوں بس انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں بیان کروں گا۔ میرے بھائیوں، تو آسمانی کتابیں ویسے بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن مشہور کتابیں 4 ہیں آسمانی۔ نمبر 1 تورات، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل اور نمبر 4 قرآن کریم۔ یہ 4 آسمانی مشہور کتابیں ہیں، آسمانی 4 مشہور کتابیں ہیں، یاد رکھیے گا، تورات، زبور، انجیل اور 4 قرآن کریم۔ اب میں آپ سے یہ سوال کروں کہ یہ 4 مشہور کتابیں ہیں، کن کن نبیوں کے اوپر یہ نازل کی گئی تھی؟ تو آپ جواب دیں گے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر نازل کی گئی تھی، زبور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر نازل کی گئی تھی، اور آپ جواب دیں گے کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر نازل کی گئی تھی، اور قرآن یہ آخری کتاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب، آخری نبی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ قرآن کریم ہے جس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل غار حرا کے اندر کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میں مختصر بیان کر رہا ہوں، ایک دن کا واقعہ ہے، جبریل امین آیا اور آنے کے بعد آپ کو سینہ میں دبایا اور دبانے کے بعد آپ کو کہا کہ اقرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ۔ آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر آپ کو دوسری مرتبہ سینہ میں دبایا، کہا اقرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ۔ آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر آپ کو تیسری مرتبہ سینہ میں دبایا اور جبریل امین نے جو قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت لے کر کے آئی تھی، وہ آیت سورہ علق کی یہ آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی تھی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں نازل ہوتی ہے۔ اور اے میرے بھائیوں، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अपनी बीबी खदीजा के पास आते हैं और खदीजा से कहते हैं आप सही बुखारी उठाइए, और उठाने के बाद आप सही बुखारी जिल्द 1 को आप पढ़िए। अपनी बीवी से कहते हैं ज़म्मिलूनी, आई मेरी बीवी खदीजा, अगर तुम्हारे पास कोई चादर है तो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे अपने आप को डर महसूस हो रहा है। ये कुरान करीम की सबसे पहली आयत है। जब कुरान करीम की ये आयत अल्लाह के रसूल के ऊपर नाजिल की जाती है तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीबी खदीजा के पास आते हैं और आप खदीजा से ये कहते हैं ज़म्मिलूनी, आई खदीजा, अगर तुम्हारे पास कोई चादर है तो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे अपने आप को डर महसूस हो रहा है। एक साबिरा, शाकिरा और सालिहा बीबी की पहचान ये होती है। ये बीबी सवाल करती है अल्लाह के रसूल क्यों? कहते हैं कि हम पर शरीयत नाजिल हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला हमें हलाक कर दे, अल्लाह हमें बर्बाद कर दे, अल्लाह हमें ज़ाये कर दे। बीबी कहती है आई मेरे शौहर, आई मेरे सरताज, अल्लाह ताला आपको बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह आपको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह आपको बेकार नहीं करेगा। तो ये कुरान करीम की सबसे पहली आयत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गारे हिरा में नाजिल होती है। वो क्या है? इकरा, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़, आपको सबसे पहले पढ़ने का हुक्म देता है। लेकिन आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है जिस उम्मती का आगाज इकरा से हुआ था, आज वो उम्मती तालीम से दूर, आज वो उम्मती कुरान से दूर, आज मेरे भाइयों वो उम्मती हदीस से दूर। आज हम मदरसों में अपने बच्चों को नहीं डालना चाहते हैं, आज मदारिस में और मकतबों में हम अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते। आज हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा हाफिज कुरान हो, हमारा बेटा आलिम दीन बने। हम ये चाहते हैं कि हम अपने बेटों को दुनियावी तालीम देंगे। ये दीन की तालीम हम मामूली आलिम बना करके मेरा बेटा क्या करेगा? बस कौम का इमामती करेगा, बस चंदा करते फिरेगा, फिर तो यूं ही मेरा बेटा जिंदगी गुजार देगा। आई मेरे भाइयों, हम इसको मामूली समझते हैं इस तालीम को जिस उम्मत का आगाज इकरा से हुआ था। आपको ये नहीं कहा गया था आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शराब पर बैन लगा दे, आप जुआ पर बैन लगा दे, आप रिश्वत लेन देन पर बैन लगा दे। आपको सबसे पहले जिस चीज की तालीम दी गई थी वो क्या थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। आपको कहा गया था इक़रा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़, क्योंकि एक इंसान के अंदर तालीम रहेगी, कुरान और हदीस की जानकारी रहेगी तो फिर मुआशरा के अंदर बुराई नहीं फैलेगी। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी बुराइयां फैल रही हैं, मुआशरा के अंदर जितनी भी बुराइयां जन्म ले रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह और जड़ ये है कि लोग आज तालीम से दूर है, लोग आज कुरान से दूर है। मेरे भाइयों, आज हम इस तालीम को मामूली तालीम समझते हैं, आज हम मदारिस की तालीम को मामूली तालीम समझते हैं। मैं आपको मना नहीं करता, आप अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाइए, आप अपने बच्चों को प्रोफेसर मत बनाइए, आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम ना दे, ठीक है, अपनी जगह मुसल्लम है, दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, बहुत बड़े हाकिम भी बनाइए मेरे भाइयों, लेकिन मुसलमान होने की शर्त में सबसे पहले ये शर्त है आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान और आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए। आप अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान की तालीम दे, जिस तालीम को आज मामूली समझते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ, आप कुरान करीम उठाइए और कुरान करीम उठाने के बाद आप तिलावत कीजिए।